پاکستان کی خوبرو رقاصہ نادرہ کی، اور یہ قتل کیس اب تک سولو نہ ہو سکا۔ غریب گھر میں پیدا ہونے والی نادرہ جو ہے، اس کی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ عرب شیوخ، اعلیٰ پولیس افسران، تاجر، بڑے بڑے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ، وہاں کے بڑے بڑے اداکار، اس جیسی خوبرو حسین و جمیل اداکارہ نہیں تھی جس پہ اتنے لوگ مرتے ہو۔ شوبز کی زندگی بہت تھوڑی ہے، 8-10 سال ہے۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری بہت بڑا احسان ہے ملک یونس کا، نئے فنکاروں کو متعارف کرایا اور ان کی سرپرستی بھی کی۔ شوبز سے وابستہ وہ افراد صرف نامور نہیں تھے، وہ جینوئنلی جان تھے انڈسٹری کی۔ ہر طرح کا دور تھا 85 سے 2000 تک کا، یہ 15 سال جو ہے نا، ان کی اگر فہرست تیار کی جائے تو سرے فہرست نادرہ ہے۔ اتنے کم عرصے میں اتنی شہرت کیا خوبصورتی کی وجہ تھی؟ ان سب کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ ہیرا منڈی سے تھا۔ نور جہاں اس کو اپنی ذل ہما کی طرح ہی بیٹی کا پیار دیتی تھی۔ 30 سال کے عرصے میں ایسے بالا خانے سے جہاں بڑی بڑی فنکارائیں اپنے جوہر دکھاتی تھی، اس کا رقص دیکھ کر خوشی سے جھومتے تھے، ناچتے تھے، خود بھی رقص کرتے تھے اور اس پہ نوٹ نچھاور کرتے تھے، سونے کے زیورات نچھاور کرتے تھے۔ جب یہ پانی پیتی تھی تو اس کے حلق میں رگوں سے جاتا ہوا باقاعدہ دکھائی دیتا تھا۔ ایک تو اس کی خوبصورتی، دوسرا ہمدرد موت تھی، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھتی تھی۔ اس کے بعد آنے والی نینا، سمینا، سائمہ، یہ سب جو ہے نا اس کے آگے مان پڑ گئی۔ خوبصورتی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ قتل ہوئی دولت کی وجہ سے۔ ڈاکو نے نہیں کیا تھا، ڈاکو نے ایک شخص تھا، مارنے والا ایک شخص تھا۔ بڑے لوگ عاشق تھے، اس نے شادی کس سے کی؟ فنکاروں کو، فنکاراؤں کو شادی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے دولت، اور جب کوئی فنکارہ بام عروج پہ پہنچتی ہے تو اس کو لوگ اخراجات کے ذریعے اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی خوبرو رقاصہ نادرہ کی، جن کو 6 اگست 1995 میں قتل کر دیا گیا، اور یہ قتل کیس اب تک سولو نہ ہو سکا۔ یہ کیوں نہ قتل کیس سولو ہو سکا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر جرنلسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا نادرہ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور یہ فلم انڈسٹری میں کیسے آئی؟ آپ نے کہا جی کہ خوبرو تھی وہ، جی، پاکستانی فلم انڈسٹری کی خوبرو ترین رقاصہ، اداکارہ، فنکارہ، جو بھی نام دیں اس کو، جی، حسین و جمیل تھی۔ صرف خوبصورت خوبرو نہیں تھی، حسین و جمیل تھی جس پہ پاکستان کے درجنوں اور غیر ملکی اس سے بھی کہیں زیادہ اس پر فریفتہ تھے۔ غریب گھر میں، لاہور کی رہنے والی تھی، غریب گھر میں پیدا ہونے والی نادرہ جو ہے، اس کی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ عرب شیوخ، اعلیٰ پولیس افسران، تاجر، بڑے بڑے تاجر، نمائندے، رہنما، ٹھیک ہے، پاکستان، بالی ووڈ یعنی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ، وہاں کے بڑے بڑے اداکار، میں نے فریفتہ کا لفظ کہا، اس سے اچھا کوئی لفظ اور مجھے ملا نہیں، وگرنہ میں یہ کہوں کہ اس جیسی خوبرو حسین و جمیل اداکارہ نہیں تھی جس پہ اتنے لوگ مرتے ہوں۔ ایک ایسا وقت بھی میں نے دیکھا، یہ سارا میرا آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، ایسا وقت بھی میں نے دیکھا، اس کی شوبز کی زندگی بہت تھوڑی ہے، 8-10 سال ہے، لیکن ایسا وقت بھی میں نے دیکھا کہ فلم ساز، ہدایت کار، نغمہ نویس، شاعر، ادیب، ایجنٹس، بروکرز فلموں کے، فلمی صنعت کے، وہ دنیا بھر سے آ کے اس سے وقت لیا کرتے تھے۔ بہت بزی لائف تھی اس نے، 30-31 فلمیں، 35 تک تو کی ہیں، لیکن 30-31 ریلیز ہوئی۔
متعارف اس کو بھی اسی نے کرایا جو نئے چہرے متعارف کرانے کا ایکسپرٹ تھا یونس ملک. اچھا. یہ جو مولا جٹ والے ٹھیک ہے. بہت بڑے فلم ساز تھے. ٹھیک ہے. پاکستان کی فلم انڈسٹری پہ بہت بڑا احسان ہے ملک یونس کا کہ انہوں نے نئے فنکاروں کو متعارف کرایا اور ان کی سرپرستی بھی کی. صحیح. سرپرستی اصل معنوں میں ان کے سروں پر ان کے ہاتھ رکھا. 85 سے 2000 تک 15 سال کا یہ عرصہ، یہی عرصہ میری رپورٹنگ کا بھی ہے. ٹھیک ہے. میں نے شوبز کی انڈسٹری میں نشیب و فراز کی وہ کہانیاں، داستانیں آنکھوں سے دیکھی، چشمدید آئی وٹنس اکاؤنٹ. جب پی ٹی وی سے ایورنیو اسٹوڈیو، شاہ نور اسٹوڈیو اور ملکہ ترنم نور جہاں سے سائمہ خان تک، یہ سارے وہ شوبز سے وابستہ وہ افراد جو منصہ شہود پر آنے کے بعد سے زندگی کے آخری لمحات گزارنے تک ٹھیک ہے صرف نامور نہیں تھے، عالمگیر شہرت نہیں تھی ان کی، وہ جینولی جان تھے انڈسٹری کی، فلمی صنعت کی، بڑی سکرین کی، ٹیلی ویژن کی سکرین کی، تھیٹر کی، رقص کے مراکز کی، نجی محافل کی. ہر طرح کا دور تھا 85 سے 2000 تک کا. یہ 15 سال جو ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں جو عروج ملا فلم انڈسٹری کے بعض فنکاروں کو، فنکاراؤں کو، ان کی اگر فہرست تیار کی جائے تو سرے فہرست نادرہ ہے. ٹھیک ہے. کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں یہ 10 سال جیسے آپ نے بتایا، 15 سال 15 سال کے اتنی شہرت، 85 سے 90 تک 5 سال اور 90 کی پوری دہائی 15 سال. 15 سال تک اتنے کم عرصے میں اتنی شہرت، کیا خوبصورتی کی وجہ تھی؟ بالکل نہیں. یہ 1968 میں لاہور کے غریب گھرانے میں جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے. قدرتی حسن کی مالک تھی، قدرتی حسن کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. بچپن میں ہی اس کے نقش و نگار جو تھے، جسامت جو تھی، میں اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بورن فنکارہ تھی، پیدائشی. اچھا. اور اس دور میں 85 سے 2000 تک 15 سال کا میں نے دور جو کہا ہے، اس میں بورن فنکار آئے، فنکار بہت انہوں نے جنم لیا. لیکن ایک بات سمجھیں، ان میں سے بیشتر کی جو پرورش گاہ ہے نا، تربیت گاہ، جی، وہ بازار حسن ہے لاہور کا. اچھا. ان سب کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ ہیرا منڈی سے تھا. اچھا. ہیرا منڈی سے یہ اسٹوڈیوز میں پہنچی ہیں یہ موسٹلی فنکار ہیں. ٹھیک ہے. اس کی والدہ تھی جیا، 2 اس کی بہنیں تھیں، مومو اور سیاں. سیاں بڑی تھی، مومو چھوٹی تھی. ٹھیک ہے. بچپن میں ماں فوت ہو گئی. جیا کی وفات کے بعد تربیت اس کی سیاں نے کی زیادہ، موما نے کم. ٹھیک ہے. سیاں اس کی خالہ. ٹھیک. یہاں ایک بات ایسے میرے ذہن میں آئی کہ یہ اس کو متعارف کرایا یونس ملک نے، سرپرستی کی اس کی. ٹھیک. اس نے ندیم، اس وقت کے بڑے بڑے ندیم، بدر منیر، انجمن، سائمہ خان، ان کے ساتھ بڑے بڑے فلم سازوں کی فلموں میں انہوں نے، زیادہ یونس ملک کے، اس نے کام کیا. لیکن
شہرت جو ہے نا وہ ایک دو فلمیں میں، لیلا ایک فلم تھی اس کی، پہلی فلم تھی جو آخری جنگ یونس ملک کی، وہ ریلیز بعد میں ہوئی، لیلا پہلے ریلیز ہو گئی۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے شوبز کے حوالے سے، اچھا ایک اور بات، اس کی جو فن رقص خاص کر اس کی مداح ایڈمائرر میڈم نور جہاں ملکہ ترنم بھی تھی، اور ملکہ ترنم کی صاحبزادی ذل ہما بڑی فنکارہ تھی، وہ بھی وہ اس کا اتنا لو تھا، اتنا پیار کرتی تھی کہ اکثر اس کے ساتھ دیکھی جاتی ذل ہما۔ ٹھیک ہے، نور جہاں اس کو اپنی ذل ہما کی طرح ہی بیٹی کا پیار دیتی تھی نادرا کو۔ ٹھیک ہے، نادرا نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا اس سے پاپولرٹی اس کو ملی۔ ٹھیک ہے، جو عروج تھا وہ کب کس سن میں ملا اس کو؟ دیکھیں 1968 میں یہ پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، 6 اگست 6 اگست 1995 کو چلی گئی۔ اس کا قتل کر دیا گیا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ 68 اور 2 70 جی 70 اور 25 بعد میں ہو گیا 95 ہیں جی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے سال بنتے ہیں، 30-32 سال، 30 سال کے 28-30 سال، 30 سے بھی کم ہی بنتے ہیں۔ 30 سال کے عرصے میں اس نے آغاز کیا اپنے فن کا بازار حسن کے ایک ایسے بالا خانے سے جہاں بڑی بڑی فنکارائیں اپنے جوہر دکھاتی تھیں۔ اسی دور میں یہ مشہور ہوا تھا جس میں وہ شعر تھا کہ تو نا واقف ہے انداز غلامی ہے ابھی، کچھ کہتے ہیں آداب غلامی، تو نا واقف ہے انداز غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ یہ اسی دور کی پیداوار تھی۔ جس جگہ پہ رقص کرتی تھی، ٹھیک ہے، بازار حسن کی زبان میں، شوبز کی سمجھ لے زبان، اس میں دفتر لگانا کہتے ہیں اس کو، یہ دفتر لگاتی تھی وہاں۔ اچھا، اور اس کی ابتدا میں اس کی والدہ جیا اور بعد میں اس کی خالہ سیاں اور مومو، ٹھیک ہے، یہ وہاں آپ سمجھ لیں آفس مینیجر تھی، اور بازار حسن کی زبان میں نائکا تھی۔ ٹھیک ہے، نائکا وہ مینیجر سمجھے جی، کہ اس نے گھنگرو پہنانے سے لے کے رقص جو دیکھنے آنے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں سے جو تماشبین ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں سمجھے، ان سے ریٹ طے کرنے تک، رقص کی فیس وصول کرنے تک کہ تمام مراحل کو مینیج کرنا ہے، ٹھیک، اسے کہتے ہیں مینیجر، ٹھیک ہے، اسے ہی نائکا کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ رقص کرتی تھی تو یہ فلم انڈسٹری میں کیسے آئی، یہ بتائیے گا۔ بتانے لگا، جب یہ رقص کرتی تھی تو ایک عرب شیخ، اچھا ایک شیخ اویس شیخ تھا پاکستانی، بڑا شیخ تھا، صحیح شیخ، مطلب تمثیلاً نہیں، جنون شیخ، اویس شیخ، وہ اس کا عاشق تھا۔ کہتے ہیں بڑے بڑے عاشق اس کے اٹھے، لوگوں نے اپنی دولتیں نشاور کر دیں اس کے اوپر، وہ کنگال ہو گئے اس کے دفتر سے، دفتر جہاں عرف عام میں کوٹھی خانہ کہہ لیں ہم، بالا خانہ، کوٹھی خانہ اچھا لفظ ہے، بالائی خانہ، بالا خانہ جو ہے وہاں پہ جو لوگ آتے تھے انہوں نے کئی اجڑ گئے، بہت بڑی تعداد میں لوگ، یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اس کا رقص دیکھ کر خوشی سے جھومتے تھے، ناچتے تھے، خود بھی رقص کرتے تھے، اور اس پہ نوٹ نچھاور کرتے تھے، سونے کے زیورات نچھاور کرتے تھے۔ ایک عرب شیخ آیا، اس کا رقص دیکھ، اچھا وہ رقص سنیں، ایک عرب شیخ، ایک کراچی کا ایس ایس پی، اس نے انسپیکٹر کے عہدے سے لے کے ایس ایس پی تک، ٹھیک ہے، دونوں، عرب شیخ بھی ایک جہاز پہ اپنے آتا تھا، ٹھیک ہے، اور آ کے اس کا رقص دیکھیے اپنے جہاز پہ واپس جاتا، عرب شیخ رقص دیکھنے کے لیے آتا تھا۔
اپنے جہاز پہ آتا تھا ہوں، یو اے ای سے، عرب ایمریٹس. اچھا اور یہ جو کراچی کا انسپیکٹر بعد میں ایس ایس پی کے بڑے عہدے پہ گیا، وہ ہوں، نامور پولیس انکاؤنٹر کا ایکسپرٹ کہتے ہیں اس اچھا کو، ماہر، ہوں، وہ ایک فلائٹ سے آتا تھا پی آئی اے کی، ٹھیک ہے اور اسی فلائٹ پہ شام کو واپس جاتا تھا رقص دیکھ کے، رات کو یا صبح چلا جاتا تھا. ہوں، اتنے شوقین تھے، چاہنے والوں کی تعداد بہت بڑی تھی، بڑی لمبی فہرست تھی. ٹھیک ہے ان میں ایک شخص اور بھی تھا. سنا اچھا ایک بات، اس کے عرب شیخ، پاکستانی شیوخ ہوں، اور صراف ٹھیک ہے جولرز اچھا اس پہ فریفتہ تھے، عاشق تھے اس کے. ان میں ایک شخص ملک محمد اعجاز ہوں، صراف جولر بھی تھا، ٹھیک ہے جس سے اس نے شادی کی بعد میں. ہوں، اب یہ ایک عرب شیخ آتا ہے، اس کا رقص دیکھتا ہے، اشش کر اٹھتا ہے، ٹھیک ہے اس پہ نوٹ نچھاور کرتا ہے، اور اس نے سفاری سوٹ پہنا تھا، ہوں، دونوں ہاتھوں میں جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور یوں کر کے اس پہ ایک بارش کی. کہا جاتا ہے وہ پاکستانی نوٹ بھی نہیں ہوتے تھے، درہم ہوتے تھے. درہم نہیں تھے، دونوں جیبوں میں سے کچھ نکالا اور ہوں، اس پہ پھینک دیا، سیاں کے بقول، اچھا، خالہ اس کی. میں نے اسے پوچھا خالہ سے کہ سیاں، وہ بعد میں بڑی قسم پرسی میں زندگی گزاری اس نے، خدا مغفرت کرے اس کی. ہوں، سیاں سے میں نے پوچھا کہ کیا پھینکا اس نے، کس چیز کی بارش کی؟ انہوں نے کہا نوٹوں کی نہیں، ہیرو کی، جواہرات کی. ہیرو دونوں کی بارش جیبوں کی. میں 27 ہیرے تھے اس کے، ٹھیک ہے اس وقت کروڑوں مالیت کے. اس وقت کی اگر 27 لگائیں تو کیا قیمت ہوگی ان وہ کی؟ تو اربوں کی ہو گئی. اب ہوں، وہ دونوں سے ہیرے جواہرات نکالے، اس پہ نچھاور کر دیے. ٹھیک ہے جب نچھاور کیے تو سیاں کہتی ہے میں، میری بہن موما، ہوں، والدہ فوت ہو چکی تھی، ٹھیک ہے بھاگی بھاگی گئے، بھاگے بھاگے وہ ہم نے اکٹھے کیے، اور اچھا، ہم نے کہا کہ یہ دیکھیں ہوں، یہ کیا ہے. اب انہیں کیا پتا ہیرے جواہرات کیا ہوتے ہیں، کیا انہوں نے کہا ہے کوئی موتی، ہوں، مہنگی چیز ہے، انہوں نے سنبھال کے رکھ لی. ٹھیک ہے جب گنے 27، اب ہو سکتا ہے کہ 2-4 وہاں کے تماش بین اور جو بیٹھے ہوئے لے گئے ہوں. ہوں، اب اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. اچھا، حسن، ہوں، جمال اس کا، وہ حسن و جمال جو تھا نا، وہ جینوئنلی ایسا تھا. مثال مشہور ہے کہ کوئی پانی پیے، انہوں نے کہا جب یہ پانی پیتی تھی تو اس کے حلق میں رگوں سے جاتا ہوا باقاعدہ دکھائی دیتا تھا، ہوں. اتنی حسین تھی. آپ کی بھی کوئی ملاقات ہوئی کئی بار نادرا سے؟ کئی بار ہوں، ملاقاتیں ہوئی. ایک تو اس کی خوبصورتی، ہوں، دوسرا ہمدرد بہت تھی، اچھا، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھتی تھی. اور کہتے یہ ہیں کہ اس نے اپنے خاندان کی غربت ختم کرنے کے لیے ہوں، اس فن کو اپنایا تھا. صحیح. اچھا میں آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ کی ملاقات بھی ہے، تو حلیہ کیسا تھا نادرا کا، کیسی تھی دیکھنے میں؟ ویری یہ سلم بتائیے. اسمارٹ، ہوں، چہرہ روز روشن کی طرح نمایاں. ٹھیک ہے میں نے کہا پانی پیتے ہوئے دکھائی دیتا تھا ہوں، رگوں میں سے. جسم اتنا پھرتیلا ہوں، کہ سٹیپنگ، رقص میں سب سے اہم چیز ہے سٹیپنگ، جی اتنے بہترین بڑے دلکش انداز سے کرتی تھی. جب ہوں، تھرکتی تھی، ناچتی تھی تو لوگ خوش ہوتے تھے. لوگوں نے بڑا کہا کہ جی نرگس اچھا بہت اچھا رقص کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہوں، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد آنے والی نینا، سمینا، ہوں، سائمہ، یہ سب ٹھیک جو ہے نا اس کے آگے مان پڑ گئیں. اس سے اچھا رقص نہیں کسی نے کیا. کہہ سکتے ہیں کہ پھرتیلی، ٹاپ 10 میں اگر رکھا جائے تو نادرا نمبر فرسٹ پہ آئے گی، پہلے کہا نمبر جا پہ سکتا ہے. سرے فہرست. جو فہرست تیار کریں آپ اس 85 سے 2000 تک کی، 15 ٹھیک ہے سال میں شی واز آن دا ٹاپ. اوکے. ایک اور بڑی اہم بات جس کی وجہ سے آپ نے سوال کیا کہ کیا خوبصورتی ہوں، اس کے قتل کی وجہ ہے. خوبصورتی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ قتل ہوئی دولت ہوں، کی وجہ سے.
دولت کی وجہ سے مارا گیا؟ اس کو دولت کی وجہ سے مارا گیا. اور یہ اس وقت جب میں نے بھی خبر فائل کی تھی, اس وقت پرنٹ میڈیا زیادہ تھا, جب یہ 6 اگست 1995 کو قتل ہوتی ہے تو زیادہ اخبارات نے اور پی ٹی وی نے بھی اس کی لیڈ سٹوری شائع کی, جس میں یہ کہا کہ ڈاکوؤں نے قتل کر دیا. ڈاکوؤں نے نہیں کیا تھا, ڈاکو نے ایک شخص تھا, مارنے والا ایک شخص تھا. میں ڈیٹیل بتاؤں آپ ناظرین. میں سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس نے شوبز میں کب قدم رکھا؟ یہ رقص کرتی ہوتی تھی تو کیسے فلم انڈسٹری میں آ گئی؟ فلم انڈسٹری میں آنے والی 80 سے 85% پہلے رقص ہی کیا کرتی تھی. اچھا. جتنی اداکاریں بنی, فنکارہ بنی یا فنکار بنے, فنکار بھی رقص کرتے تھے. اب یہ ڈانسر کے طور پر سب سے مہنگی رقاصہ تھی. ٹھیک ہے. اس کے ڈانس دیکھنے کی آپ کو قیمت میں نے بتا دی کہ صرف ایک بار ہی 27 ہیرے اور 1 کروڑ روپے تقریباً اس وقت. ٹھیک ہے. ایک وقت ملا. اس کے جو اثاثے پولیس نے لسٹ بنائی نا, ایک اہم بات ذہن میں آ گئی. اس کے قتل کے بعد اس کے اثاثوں کی لسٹ بنائی یہ جاننے کے لیے کہ اس کا بینیفیشری کس کو فائدہ پہنچا اس کا قتل کا. اس لسٹ میں یہ لکھا کہ اس کی 3 کوٹھیاں ملکیت, اس کی 3 عمارتیں, بلڈنگز, ایک گارڈن ٹاؤن میں, ایک گلبرگ میں, اور ایک 4 منزلہ پلازا بازار حسن میں. اچھا. 400 تولہ سونا. 400 تولہ سونا. 400 تولہ کتنا بنتا ہے وہ بھی اس کی ملکیت. اثاثے اس کے اثاثے پتہ نہیں کس کو ملے, بینیفیشری کون تھا. کئی لوگوں نے اپلائی کیا سپرداری کے لیے, پولیس کے پاس تھے وہ اثاثے. بلڈنگز بھی پولیس نے قوم عالی تھی. وہ فرد مقبوضگی جو ہوتی ہے وہ اس میں درج ہیں وہ. تو یہ جو آپ نے کہا جی کیسے آگے شوبز انڈسٹری, جی رقاصہ جو ہوتی ہے نا اس کو بنیاد فراہم ہو جاتی ہے فلم انڈسٹری کی. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ اس دور کا سب سے بڑا فلم ساز تھا یونس ملک. یونس ملک نے, اچھا وہ ایسے جوہری تھے, جوہر شناس تھے, جو کسی میں چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو دیکھ لیتے تھے. اچھا. جتنی متعارف ہوئی ہیں سب انہوں نے کرائی ہیں. میں بڑے چیلنج سے وثوق سے کہہ رہا ہوں, بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے حصے میں اتنی بڑی جو انڈسٹری ہے اس کو ٹیلنٹ متعارف کرانے کا سب سے بڑا ماخذ جو ہے اس کا نام ہے یونس ملک. یونس ملک کو کسی نے آ کے بتایا کہ فلاں بازار حسن کے فلاں بالا خانے پر فلاں رقاصہ جس کا نام نادرہ ہے وہ دفتر لگاتی ہے. مجرا آپ عرف عام میں سمجھے مجرا کرتی تھی, کئی اور کرتی ہوں گے, اور وہ اس وقت سب سے مہنگی ہے, سب سے خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, رقص میں سب سے اعلیٰ ہے. تو یونس ملک کی نظر انتخاب جو ہے اس پہ پڑی. یونس ملک صاحب نے اس کو بلایا, یہ نہیں گئی, اس نے انکار کر دیا. یونس ملک صاحب کہتے ہیں خود چلے گئے اور انہوں نے, اچھا اس نے ابتدا میں جب اس طرح کے نامور ہوتے نا اداکار تو وہ مینیجر رکھتے ہیں اپنا. اس نے مینیجر اپنی والدہ یعنی جیا, اس کی 2 بہنیں موما اور سیاں, ان کو مینیجر رکھا تھا اپنا. انہوں نے بات کی, یونس ملک صاحب نے ان کو بلا لیا, اسٹوڈیو لے گئے. اسٹوڈیو جا کے اس نے فلم آفر کی, آخری جنگ. آخری جنگ آفر کرنی پڑتی ہے نا, پیشکش. ٹھیک ہے. آخری جنگ کی. اس وقت مشہور تھیں سائمہ نور, انجمن, نیلی, اس کے ہم اثر جو تھی. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک یہ بات بھی ہے, جب کوئی فنکار یا فنکارائیں چڑھ رہی ہوتی ہے نا, فنکارہ کوئی, تو اس کی جیلسی بھی ہو جاتی ہے. کچھ خوبصورت سے جلتی ہیں کہ خوبصورتی ہے, خوبرو ہے. خوبصورت اور لفظ ہے, خوبرو میں نے کہا, حسین و جمیل. میں نے کہا اتنی حسین و جمیل ہے, اسے جلتی تھی. پھر اسے کہتے پیشہ ورانہ چشمک, مخاصمت. کچھ دولت سے جلتی تھی, کچھ شہرت سے جلتی تھی, اور جیلسی بھی بہت کریٹ کی اس نے. ٹھیک ہے. جب یونس ملک صاحب اس کو لے آئے فلم میں, آخری جنگ اس کو
اس میں کاسٹ کیا. وہ اس سے پہلے ریلیز ہو گئی نشان فلم, ٹھیک ہے. وہاں بھی اس نے کام کیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جتنا عرصہ فلم انڈسٹری کو دیا, تھوڑا سا 8-10, اس میں اس نے اس عرصے کے دوران لاہور کی نہیں پاکستان کی فلم انڈسٹری بالی ووڈ کی برابر ہالی ووڈ, جس طرح بالی ووڈ ہے اس طرح ہالی ووڈ, اس پہ باقاعدہ راج کیا. باقاعدہ راج کیا, کہنا سننا نہیں, دیکھا چشمدید, اس نے باقاعدہ راج کیا. وہ جیلیسی بھی کریٹ ہوئی. ٹھیک ہے. بیان بازی بڑی تھی. ہمارے شوبز رپورٹر تھے ریاض الرحمان ساغر صاحب نوائے وقت میں, خدا مغفرت کرے, بہت بڑے نغمہ نگار تھے, بہت بڑے نامور قسم کے. اس وقت کے شوبز رپورٹر عاشق چودھری صاحب مرحوم, طاہر سرور میر شوبز رپورٹر, اس وقت محسن جعفر شوبز رپورٹر. ٹھیک ہے. بڑے بڑے قومی اخبارات میں بڑے بڑے شوبز رپورٹر, فلم انڈسٹری کو کور کرنے والے رپورٹر جو تھے ان کے بڑے نام تھے. ان کو میں نے کہتے سنا کہ نادرا اس وقت ٹاپ آف دی لسٹ ہے. وہ اپنی خبروں میں بھی لکھتے تھے, تجزیوں میں لکھتے تھے, شوبز کے بڑے بڑے ایڈیشن چھپتے تھے نادرا کی قد اعظم تصویر, اور وہ بکتے تھے نادرا کی تصویر کی وجہ سے. خوبرو تھی عورت. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نادرا نے جو نام کمایا اس میں اس کی خوبصورتی بھی تھی, اس کی اسے عرف عام میں پرفارمنس کہتے ہیں. نادرا مشہور ہوئی پرفارمنس بیسڈ اداکارہ. جب وہ مشہور ہو گئی تو دولت آ گئی, کمائی کا ذریعہ بن گیا. جو غربت میں دفتر لگاتے تھے سیاں جیا اور مومو, وہ امارت میں تبدیل ہو گئے, امیر ہو گئے. ٹھیک ہے. کوٹھیاں خرید لی, سونا آ گیا, جواہرات اکٹھے ہو گئے. بعد میں یہ دولت ہی, یہی شہرت, یہی خوبصورتی اس کی, یہ اس کے قتل کا باعث بنی. اچھا, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, نادرا پر بڑے عاشق تھے, بڑے لوگ عاشق تھے, اس نے شادی کس سے کی؟ اس پہ جو عاشق تھے نا ان میں سب سے نمبر 1 تھے عرب شیوخ. ٹھیک ہے. پھر پاکستان کا ویس شیخ. ٹھیک ہے. پھر 3 تاجر رہنما, ان میں سے 2 فوت ہو گئے, میں دانستہ نام نہیں لے رہا ان کا. وہ تاجر رہنما 3, پولیس افسران, بیوروکریٹس بڑے بڑے, وہ سب اس پہ عاشق تھے. ٹھیک ہے. ملک اعجاز اس کا ایسا عاشق تھا. ٹھیک ہے. جس نے, اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں, شادی اور چیز ہوتی ہے رسوم و رواج میں, ہمارے مذہب میں شادی اور چیز ہے. نکاح مسنونہ ہے. نکاح کو چھوڑ دیں آپ, نکاح سے ہٹ کے. ٹھیک ہے. فنکاراؤں کو شادی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے دولت. ٹھیک ہے. اور جب کوئی فنکارہ بام عروج پہ پہنچتی ہے تو اس کو لوگ اخراجات کے ذریعے اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. وہ جو ملاتے ہیں نا ساتھ, وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو فلاں نام, اس کو خرچے پہ رکھ لیا ہے. اچھا. وہ اس کو خرچے پہ رکھتے تھے لوگ. جولر جو بڑے نامور تھے, ٹھیک ہے, اعجاز ملک, انہوں نے, اعجاز ملک کا بڑا نام تھا لاہور میں. اچھا, میں ایک اور چیز آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا, کہا جاتا ہے کہ تیفی بٹ نے بھی اسے خرچے پہ رکھا. نینا, نادرا, سمینا, سائمہ, تیفی بٹ کے ساتھ ان کے گہرے مراسم تھے مرحوم کے ساتھ. اچھا. کیوں تھے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ان کو چاہیے ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کو جو مشہوری تشہیر کے ذریعے اوپر آ رہے ہوتے ہیں, تحفظ. یہ کبھی پولیس والوں سے تعلقات استوار کرتی ہیں. ٹھیک ہے. فنکار بھی, دونوں مرد عورت. کبھی بیوروکریٹ سے, کبھی بااثر شخصیات سے, کبھی تاجروں سے, کبھی گینگسٹر سے. اچھا. تیفی بٹ کے تعلقات ان سے تحفظ کی خاطر تھے کہ وہ کہتے تھے یہ ہمیں تحفظ فراہم کرے گا. ٹھیک ہے. ایک
کراچی کے جس پولیس افسر سے SSP تک گیا وہ بطور انسپیکٹر تعلقات استوار کیے اس نے, وہ SP بننے تک برقرار رہے. اب آپ نے کہا شادی کیسے ہوئی؟ ملک اعجاز کی نے 2 کروڑ روپے اس وقت اس کو دیے, اس وقت تعلقات استوار کرنے پہ, کہ مجھ سے کہ مجھ سے تعلقات استوار کر لے, 2 کروڑ روپے لے لیے اس وقت. 2 ٹھیک ہے, 20 کروڑ روپے, آج کے 20 کروڑ اس کو دیے. صراف تھا, جولر تھا, تعلقات بن گئے, ٹھیک ہے, شادی کر لی, نکاح کر لیا. اس سے ملک صاحب کے جو کہا جاتا ہے کہ ملک اعجاز پک اینڈ ڈراپ بھی دیتا ہوتا تھا اس دور میں اکثر. اچھا ایک اور بات نادرا کی سن لیں. نادرا اچھے زیورات, اچھا لباس اور اچھی گاڑی بہت پسند کرتی تھی. نادرا اسٹوڈیو جس گاڑی پہ آتی تھی وہ پاکستان میں چند ایک لوگوں کے پاس تھی. اچھا, وہ کون سی گاڑی؟ اس دور میں جس طرح مرسڈیز اور لیموزین ہے نا, اس وقت ایک گاڑی متعارف ہوئی تھی, کسی بڑی کمپنی نے کرائی تھی, جیپنیز کمپنی تھی. اچھا, اس کی گاڑی میں بیٹھ کے آتے تھے. ٹھیک ہے. اب جب شادی ہوتی ہے ملک اعجاز سے, ٹھیک ہے, تو ایک بیٹی ایک بیٹا, رباب بیٹی اور حیدر بیٹا, ٹھیک ہے, 2 کی پیدائش ہوئی. جی. ملک اعجاز نے 2 کروڑ روپے دے کے, یہ پولیس تفتیش میں لکھا ہے کہ اس کو ایسا اپنے دولت کے بل بوتے پہ, اس سے نکاح بھی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, اولاد بھی ہوئی گھر میں. ملک نے اس کو یہ کہا کہ اب تو میری منقوہ ہے, میری بیوی ہے, جی, تو شوبز انڈسٹری چھوڑ دے. یہ ان دونوں میاں بیوی میں اختلاف کی پہلی وجہ. ٹھیک ہے, اس نے فلم انڈسٹری کو خیر بات کیا, چھوڑ دیا. یہ گھر گھرستی والی بیوی بن گئی, یہ یہاں گئی. اب جو فلمی انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے گھر والے, ان کے عزیز و اقارب اور چاہنے والے دونوں نہیں چاہتے کہ یہ ہم سے دور ہو. ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو بارے دیگر کہا کہ بھئی آ جاؤ, واپس آ جاؤ تم. ان لوگوں انڈسٹری کے میاں نے منع کیا تھا, یہ نہیں گئی. ٹھیک ہے. ایک ریزن ان کی یہ ہوئی کہ ان کے ہاں اختلاف پیدا ہو گیا میاں بیوی میں. ٹھیک ہے. اس نے کہا انڈسٹری چھوڑ دو. انڈسٹری والے بلا رہے تھے اس کو بار بار, فلم ساز, ڈائریکٹرز, نغمہ نگار, ٹھیک ہے, وہ بازار حسن کے چاہنے والے اس کے. انہوں نے کہا جی کہ یہ کام نہ چھوڑو. اس نے چھوڑ دیا میاں کے کہنے پہ. ایک ریزن. دوسری بات ہے کہ جب ان کا نکاح ہو گیا ملک اعجاز کا اور ان کا, تو اس وقت یہ پتہ لگا کہ ملک اعجاز صاحب آلریڈی شادی شدہ ہیں, شادی شدہ, اور ان کے 2 بچے بھی ہیں. اچھا, 2 بچے بھی تھے یا ایک تھے, 2 صاحب اولاد تھے وہ. تو اس نے یہ کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں تھا, آپ کو مجھے پہلے بتا دینا چاہیے. یو شوڈ ہیو ٹولڈ می کہ میں پہلے صاحب اولاد ہوں, آپ نے مجھ سے چھپایا. یہ 2 وجوہات ایسی تھی بظاہر جو اختلاف کا باعث بنی. تیسری وجہ, ٹھیک ہے, وہ پولیس کے بقول ہے, میری ریسرچ نہیں ہے, یہ پولیس کے بقول. پولیس کی تفتیش میں لکھا کہ جب اس کی 3 کوٹھیاں, 27 ہیرے, 400 تولہ سونا اور اثاثے جب بن گئے تو ملک اعجاز کی ان پہ نظر تھی. اچھا, اور کہا جاتا ہے کہ 6 کروڑ روپیہ بھی نادرا نے ملک اعجاز کو دیا. ملک اعجاز صاحب صراف ہے نا, ایک پراپرٹی کا بزنس, جولر کا, اس میں نشیب افراد ایسے آتے ہیں کہ کاروبار ایک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ان دنوں میں کاروبار, یہ میں نے دیکھا بھی تھا خیر ان کا, ملک صاحب کا, کہ ملک صاحب کا کاروبار ڈاؤن ہوا, تو ملک صاحب نے کہا جی کہ مجھے آپ اتنے پیسے دے دو تو میں انویسٹ کر دوں گا, اور ظاہر ہے سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے, تو زیورات خرید لوں گا, کل کو مہنگا ہوگا تو بک جائے گا. جس طرح آج کل چل رہا ہے سونا کا ریٹ اوپر چڑھ رہا ہے, اس دور میں بھی اس طرح کا ہائپ تھا. اس ہائپ کی وجہ سے ملک صاحب نے کہا انہیں 5 کروڑ روپے ادھار دے دی. ایک دن آتی ہے اپنی ماں کے گھر. ٹھیک ہے. اس نے ماں اور خالہ ان کے پاس اثاثے رکھوائے ہوئے تھے, 400 تولہ سونا بھی جو پولیس کے بقول, کروڑوں روپے بھی, ٹھیک ہے, ہیرے بھی. یہ ماں کے پاس آتی ہے کہ اماں یہ میرے اثاثے, میرے پیسے, میرا سونا, میرے ہیرے
اور میرے جائیداد کی رجسٹریاں یہ مجھے دے دو. اچھا. تو تم نے کیا کرنی ہے؟ ہوں. انہوں نے کہا بس مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ بس میرا میاں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ماں نے کہتے ہیں کہ بلایا اپنی دونوں بہنوں کو. ہوں. وہ بڑی اعتماد کرتی تھی سیاں ٹھیک پہ. ہے. موما ٹھیک ہے. موما اور سیاں کو بلا لیا. ان سے کہا یہ چاہ رہی ہے. سیاں کے بقول سیاں نے مجھے بتائی یہ بات سیشن کورٹ میں. ہوں. اس نے کہا کہ میں نے ہاتھ جوڑے اس کے آگے اچھا. کہ یہ غلطی نہ کر. ہوں. نادرا تجھے پتہ نہیں ہے حالات کیسے خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تیرے اثاثے نہیں ہیں, ہوں. یہ تیری موت کا پیغام ہے. یہ جملہ یہ پہلی سیاح نے کہہ دیا تھا. سیاں نے کہہ دیا. مجھے سیاں نے بتایا خود اچھا. کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ نادرا غلطی نہ کری ہوں. تو قابو آ جائے گی. اوکے. ٹھیک ہے. یہ ضد کی چیزیں لے گئی. وہ کہتے ہیں کہ چیزیں لے جانے کی دیر تھی کہ اس کی موت کا سفر شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اختلاف پہلے سے میاں بیوی میں. ہوں. جب وہ چیزیں لے آئی ٹھیک ہے. تو میاں کا ایک تو مطالبہ مان لیا گیا نا اعجاز ٹھیک کا. ہے. جب وہ چیزیں آ گئی تو اعجاز نے کہا کہ اب تعلقات بحال ہونے چاہیے, اختلاف ختم ہونا چاہیے. ایک دن وہ کہتا ہے کہ نادرا بچوں کو بلاؤ ہم آؤٹنگ پہ ٹھیک ہے. چلتے ہیں. میں نے کہا کہاں؟ انہوں نے کہا تمہیں کھانا کھلاتا ہوں اچھی جگہ پہ. بڑے اختلاف کر لیا ہم نے, اب تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. وہ کھانا کھانے لبرٹی کے پاس ایک ریسٹورنٹ ہے, ٹھیک ہے. وہاں جاتے ہیں. دونوں رباب بھی اور حیدر بھی, علی حیدر ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں کھانا کھاتے ہیں. اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں ملک صاحب, خود مہنگی گاڑی ہے. ٹھیک ہے. وہ لبرٹی چوک پہ جہاں یمی 36 ہے, پیٹرول پمپ ہے, جی. 2 پیٹرول پمپ ہیں, ان کے ساتھ سے ایک سڑک جا رہی ہے پراٹھا والوں کے بیک سائڈ پہ, ہوں. پراٹھا والوں کے اس طرف بالکل. ویرانے سے جاتی ہے فردوس جو جامع مارکیٹ. شریف پارک ہے جامع شریف پارک کی طرف نکلتی ہے جا کے. جی. یعنی فردوس مارکیٹ جہاں اب انڈر پاس بن گیا, وہ انڈر پاس نہیں تھا, وہاں نکلتی ہے. اس سڑک پہ یہ واپس کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے گھر گارڈن ٹاؤن. گھر گارڈن ہو جا. یہ وہاں اس سڑک پہ پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سڑک پہ جب پڑتے ہیں ہوں. تو کچھ فاصلے پہ جاتے ہیں, ویرانہ ہے, جنگل بیابان ہے وہ. اچھا. وہاں جاتے ہیں تو ایک شخص آتا ہے موٹر سائیکل پہ, وہ گاڑی روک لیتا ہے. ملک صاحب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, بچے پیچھے ہیں, نادرا آگے بیٹھی ہے. ہوں. وہ اب 2-3 پولیس نے سوال پوچھے ہیں ملک صاحب سے جی. کہ جی اگست کا مہینہ ہے, 6 اگست ہے, ہوں. گرمی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے شیشہ کیوں کھولا تھا؟ اس نے کہا جی موسم اچھا تھا, گرینری تھی, ہوں. میں نے کہا ہوا لے لیں. شیشہ کھلا ہوا تھا. وہ موٹر سائیکل کا ایک سوار وہ آتا ہے, ملک صاحب ادھر بیٹھے سیٹ جہاں میں بیٹھا ہوں, ٹھیک. یہ ڈرائیونگ سیٹ ہے, ساتھ ادھر نادرا بیٹھی. وہ اندر ہاتھ کر کے پسٹل نادرا کے سر کے پاس لے جا کے فائر مارتا ہے. گولی یہاں سے انٹر ہوتی ہے, رائٹ سینٹر یوں بیٹھی ہے نا, جی. رائٹ سینٹر لیفٹ سے باہر نکل گئی. یہ لوگ ملک وہاں صاحب ہوئی تھی یہ ڈرائیونگ سیٹ سے ماری جاتی ہے گولی؟ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ سے اس طرف سے. مطلب پولیس نے یہ سوال ملک کیا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ تو ملک ان سے صاحب آگے آپ سے کو ہاتھ کیوں نہیں گزار مارا کے. انہوں نے؟ ہاں. وہ نادرا کو مارنے آیا تھا. پہلا سوال. دوسرا سوال کہ اس نے کچھ ڈیمانڈ کیا حملہ آور نے ٹھیک ہے. کہ وہ زیورات پکڑاؤ, وہ فلاں دو. انہوں نے کہا نہیں. ملک صاحب کا جواب نفی میں تھا. پولیس کے بقول, یہ پولیس کہہ رہی ہے تفتیش میں, وہ صرف ٹارگٹ کر کے آیا تھا, ٹارگٹ کلیئر تھا, نادرا کو مارنا چاہتا تھا. ریزن کیا تھی؟ قتل عمد ہے. جی. ایک سوال یہ کیوں مارا؟ اس کی خوبصورتی سے خائف تھا, ٹھیک ہے. اس سے عشق رچانا چاہتا تھا, ہوں. اس کی دولت لوٹنا چاہتا تھا. ہوں. کیا لالچ تھا اس کو؟ ایک. دوسرا یہ ملک صاحب آپ لبرٹی سے سیدھے جانا چاہتے ہیں گارڈن ٹاؤن, اب تو جی. یو ٹرن بن گیا, اس وقت تو لبرٹی چوک سیدھا تھا. جب سے سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد وہ بن گیا نا جی. مرکز شہادت کا. جی. آپ سیدھے کیوں نہیں گئے؟ لبرٹی چوک سے سیدھی سڑک جا رہی ہے گارڈن ٹاؤن, 2 قدم کے 5-7 منٹ کا فاصلہ ہے, آپ وہاں کیوں نہیں گئے؟ یہ بھی پولیس نے پوچھا. اب جب وہ گولی ماری اس نے لہو لہان ہو گئی, بچے بھی چیخو پکار. ملک صاحب نے, ملک اعجاز نے گاڑی اسی طرح واپس کی اور سروسز ہاسپٹل آ گئے. وہاں ایمرجنسی میں پہنچے, ایمرجنسی اور ان کا ریسیو ڈیڈ, نادرا ہیز آلریڈی ڈائڈ. 15 منٹ پہلے, یعنی جو فاصلہ تھا اس دوران وہ ڈیتھ ہو گئی. پولیس نے تفتیش کی, مدعی بنے کون؟ خود ہی مدعی اعجاز. بعد میں ملزم کے طور پہ تفتیش ہوئی کہ آپ بینیفیشری ہو سکتے ہیں, اس کے فائدہ آپ کو پہنچا, اس کے اثاثے آپ کو ملیں گے. یہ بھی تفتیش ہوئی, بے گناہ ہو گئے. ملک صاحب پہ کوئی الزام نہیں ثابت ہوا. بچے یہ کہتے ہیں, اس وقت بچوں کی کیا عمر ہوگی؟ چھوٹے بچے تھے.
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ماما کو مارنے ہی آیا تھا حملہ آور, اس نے ہمیں کچھ نہیں کہا, بابا کو کچھ نہیں کہا. اس وقت ایس پی تھے مالٹون علاقہ, یہ تھانہ گلبرگ ہے جی, گلبرگ تھانے میں ہی ایس پی بیٹھتے تھے, ان کا ٹھیک ہے. نام تھا مختار ٹکا. میں نے کئی دفعہ مختلف چینلز پہ یہ کہا, مختار ٹکا بہت نامور, جی, بڑے سخت گیر, عالمگیر شہرت کے حامل ایس پی تھے, بڑے خان وادے سے ان کا تعلق تھا. ان کے ایک بھائی صوبائی وزیر خوراک تھے اس وقت, ملک اقبال ٹکا. ٹھیک ہے. ایک ان کے بردر ان لا پنجاب پولیس کے آئی جی ریٹائر ہوئے, اب ٹھیک اس وقت سرونگ تھے, ڈی آئی جی تھے. یہ 6 اگست 1995 کو چلی جاتی ہے دنیا سے. ٹھیک ہے. اور جانے کے بعد خوبصورتی کا ایک باب, معروف شہرت یافتہ رقاصہ کا ایک باب, ایک کہانی فلم انڈسٹری کی, ایک اہم باب فلم انڈسٹری کا, پاکستان میں جانی جانے والی سب سے خوبرو حسین و جمیل فلم اداکار, اداکارہ, رقاصہ, جو بھی نام دیں, ٹھیک ہے, اس کے قتل کی آج تک تفتیش میں یہ نہیں پتا لگا, اتنا پراسرار قتل کہ کس نے کیوں کس کے کہنے پہ مارا. میں 3 پوائنٹ کہہ رہا ہوں. حملہ آور کون تھا, ٹھیک ہے, کس کے کہنے پہ اس نے حملہ کیا, وجہ نات کیا تھی. ارادتاً قتل ہے نا, ٹارگٹ کلنگ سمجھ لیں. نہیں مصطفیٰ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں یہ قتل کیس جو سولو ہو سکا؟ صرف اس بنا پر کہ جس نے یہ منصوبہ, یہ میں کہتا ہوں پلانڈ مرڈر تھا. ٹارگٹ مرڈر ہوتا ہے, پلانڈ مرڈر, منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا قتل. ایک بڑی اہم فنکارہ کو شوبز کے منظر نامے سے غائب کر دیا گیا. جس نے یہ تانا بانا بنا تھا اس نے متعلقہ اداروں کو باقاعدہ خریدا ہوا تھا. یہ باتیں فلم انڈسٹری میں سینہ بسینہ چلتی رہیں کہ 25 سے 30 لاکھ روپے پولیس نے لیا تھا اس قتل کو دبانے کا. اس کا مطلب ہے کہ پولیس کو اعتماد میں لے کر قتل کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ اس کی تفتیش کے لیے کراچی سے بھی کوئی آفیسر آیا تھا لاہور. کراچی سے آفیسر تفتیش کے لیے نہیں آیا تھا جی, وہ اس کے چاہنے والا تھا. میں نے کہا ایس ایس پی تھا, اس کے چاہنے والا تھا. ٹھیک ہے, وہ صرف اظہار افسوس کے لیے, اظہار تاسف کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں آ کے اس نے مختلف افراد سے تفتیش بھی کی تھی, اور یہی تفتیش اس کے ساتھ بھی ہوئی تھی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, نینا کے قتل پہ بھی ہوئی تھی یہ تفتیش. اسی طرح کی تفتیش نینا کے قتل پہ تھی, اسی طرح کی. ٹھیک ہے. یہ فنکارائیں جو اپنی شہرت, اپنی دولت, اپنے حسن, پیشہ ورانہ مخاصمت, ان وجوہات کی بنا پہ قتل کی جاتی ہیں, ان کا تانا بانا اس انداز سے جوڑا جاتا ہے کہ کوئی کلو نہیں ملتا, سراغ نہیں ملتا کہ کس نے مارا, کس نے مروایا, کیوں مارا گیا. اس کی دولت کس کے پاس گئی؟ بس بینیفیشری پہ بحث زیادہ ہوئی, میڈیا میں بھی, پرنٹ میڈیا زیادہ تھا, بینیفیشری پہ بحث ہوئی, اور بینیفیشری جو ہے وہ 2-3 افراد کو کہا گیا. لیکن ایک بینیفیشری جو کہا جا رہا تھا, سیاں موما خالہ, یعنی دونوں, وہاں تو جا چکی تھی پہلے, جو دونوں کا کہا, جن تربیت بھی سیاں نے کی تھی, جو کہا جا رہا تھا, اس کی مینیجر بھی سیاں تھی, جو کہا جا رہا تھا کہ وہ بینیفیشری ہو سکتی ہیں, ان کو میں نے پولیس افسروں, تھانوں, کچہریوں, سیشن کورٹ میں بے آسرا, بے کس, لاوارث پھرتے دیکھا ہے. آخر میں جھولی پھیلا کر انصاف مانگتی تھی, جھولی پھیلا کر انصاف مانگتی تھی. وہ تو کہتی تھی مجھے سیاں کہ میں ویگن میں بیٹھ کے آتی ہوں, اب تو میرے پاس ویگن کا کرایہ بھی نہیں ہوتا. اچھا, یہ کہتی تھی. اتنے برے حالات آ گئے. یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ پورے کا پورا خاندان اس طرح کی لڑکیوں کا, خاص کر, اور لڑکوں کا بھی, وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے صرف ایک فنکار پہ ہی. اس کی آنکھ بند ہونے کی دیر ہوتی ہے کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے, تلپٹ ہو جاتا ہے. یہی ہوا
نادرہ کے خاندان کے ساتھ. نادرہ کی خالائیں ٹھیک ہے. بے سر و سامانی کے عالم میں انصاف کی بھیک مانگتی مانگتی چلی گئیں دنیا سے. ایک دوسرا معمولی سی تفتیش بھگتی ملک اعجاز نے. پولیس افسروں پہ الزامات جو لگے ان کا بھی کچھ نہیں بنا. بڑے بڑے تفتیشی اس کیس میں آئے تفتیش کرنے کے لیے. ان کی کسی رپورٹ پر عمل درآمد بہت دور کی بات ہے. سفارشات کو مانا جانا دور کی بات ہے. وہ منظر عام پہ نہیں آئی تفتیش. اچھا. آج بھی جب ہم پروگرام کر رہے ہیں کتنے سال گزر گئے؟ 25 اور 5 30 31واں سال شروع ہے. آج بھی یہ نادرہ کا قتل ایک معمہ ہے اور ایسا پراسرار قتل ہے جس کی گتھیاں سلجھانے کی بے شمار بار کوشش کی گئی. آج تک کوئی کلو نہیں ملا. نادرہ کے بینیفیشری کا پتہ لگ گیا کہ 2-3 بینیفیشری ہو سکتے ہیں، وہ پتہ لگا، لیکن اس میں سے کس بینیفیشری نے مروایا، کیوں مروایا، کس کے کہنے پہ مارا گیا، اس کا کچھ نہیں پتہ چلا. بچے اس وقت چھوٹے تھے، اب بڑے ہیں ماشاءاللہ. تو تب وہ کیا کہیں گے، کیا کریں گے کہ ان کی ماں کو مارنے والا کون تھا. یہاں تو ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، دوسری شہید محترمہ خاتون، پہلی عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، ان کے قتل کا پتہ نہیں لگا. ان جیسے کئی واقعات ایسے ہوئے. تو نادرہ تو ایک فنکارہ تھی جو ایک سپر آف دا مومنٹ منظر عام پہ آئی تھی. جتنی تیزی سے آئی تھی اس سے تیزی سے اس کو نیچے دبا دیا گیا. تو پتہ کیا چلے گا. بہت شکریہ نعیم مصطفیٰ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید اس طرح کے پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے پبلک کرائم سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.